بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ میری توفیق سے ہوں گے۔ لائیو آتے ہیں تو ایک گیسٹ لاتے ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں اس کی لائف کے بارے میں، تجربے کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے ایک گیسٹ لایا ہے گجرانوالہ سے، جس کا نام ہے رانا زاہد ترکی والا۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ترکی میں بھی 3 سال رہے ہیں تقریباً، اور ریان فاؤنڈیشن کو بھی جوائن کیا ہے۔ تو آئیے ان کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کون ہیں، کہاں سے ہیں۔ تو کرتے ہیں ان سے کوشچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز کیسے ہو بھائی؟ جی آپ، الحمدللہ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہو؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں عزیز، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اسی طرح شاد و آباد رہے۔ جی آمین آمین۔ تو آج آپ نے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا کے لیے۔ تو آپ پہلے سے شروعات کریں آپ کے تعارف سے، کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اپنا تعارف کروائیں ناظرین کو۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رانا زاہد ترکی والا، اور میں گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے ہوں۔ ان دنوں لاہور میں رضوان فیکٹری والا صاحب کے ساتھ ہوں، ان کے پاس سر ریحان اللہ والا صاحب کی ہدایت سے، اور ریحان فاؤنڈیشن میں فیلوشپ پہ کام کر رہا ہوں۔ جی ابھی جی زبردست سر۔ تو آئی جانتے ہیں آپ کی جو بچپن، آپ جس گاؤں سے گجرانوالہ سے یا شہر سے، اس کے حوالے سے بتا دیں۔ صحیح، کیا سوال گجرانوالہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا؟ رپیٹ کیجیے گا۔ میں کہتا ہوں آپ نے شہر کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی گھومنے کی جگہیں، یا اس کی آبادی، یا اس کا ماحول کیسا ہے، ہوا وغیرہ ساری اس حساب سے۔ صحیح۔ گجرانوالہ عزیز بتاتا چلوں کہ بر صغیر میں بھی بہت پرانا شہر ہے، لاہور کے ساتھ ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت سے۔ تو بر صغیر کے دور میں بھی جناب یہ پہلوانوں کا شہر تھا، اور گجرانوالہ کے پہلوان پوری دنیا میں مشہور ہیں ابھی تک بھی۔ تو اب تو خیر وہ چیز نہیں رہ گئی، اب تو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور پہلوانوں کے اکھاڑے ویران ہیں۔ انٹرنیٹ جب سے آباد ہوا ہے، اور جب سے کہہ لیں کہ اس طرح کی چیزوں کا انعقاد ہوا ہے، تو پہلوانوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ تو میں گجرانوالہ کو ہوں، آپ کے پاس رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح کا پہلوان ہوں۔ تو اس کے علاوہ گجرانوالہ میں جناب ہوا بڑی، آب و ہوا بڑی تازہ صاف ہے۔ گجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے، ہر بندہ تقریباً ادھر کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اور کام کس حوالے سے کہ فیکٹریاں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ کوئی اگر نل کوئی بنا رہا ہے، ٹوٹی جسے ہم کہتے ہیں پانی شاور والی، تو کوئی اس کا پرزہ بنا رہا ہے، کوئی اس کے اندر ایک نلکی لگتی ہے وہ بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بھی ہیں۔ تو گجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے، پہلوانوں کا شہر، قدیم زمانے کی بات ہے۔ اور ادھر کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے، جناح اسٹیڈیم کے نام سے، ایئرپورٹ نہیں ہے اس میں۔ اور آبادی اس کی تقریباً 35-40 لاکھ کے قریب اب تک ہو چکی ہوگی، ایک اندازہ میں نے ابھی گوگل نہیں کیا۔ تو اس کے علاوہ جناب ایک نہر گزرتی ہے ادھر سے، نہر اپر چناب۔ تو میں نہر کے کنارے پہ رہتا ہوں، میرا گاؤں ہے ادھر فری ٹاؤن۔ تو اس کے علاوہ گجرانوالہ میں جناب جو مشہور انڈسٹریز ہیں، ان میں سے جو ایک بڑا نام ہے سپر ایشیا ماسٹر انڈسٹری، ماسٹر ٹائلز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انور انڈسٹری، اس کے علاوہ گتے کے حوالے سے رفیق گتے والے ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں ادھر کے۔ سیاستدان ہمارے ہاں خرم دستگیر خان صاحب ہیں، انجینئر خرم دستگیر خان، MNA۔ تو یہ جی عزیز۔ یہ زبردست، آپ نے گجرانوالہ کے حساب سے زبردست بتا دیا۔ آپ کی ترکی جاننے سے پہلے آپ کی لائف کیسے گزری تھی، اس کا آپ کو
ترکی جانے کا موقع کیسے ملا، یا آپ کو کوئی شوق تھا، یا آپ کو وہاں کا جاب تھی؟ ترکی کیسے جانا ہوا؟ اس عزیز اس حوالے طرح سے ہے تھوڑا کہ بتائیں۔ ترکی نا جانے کا شوق ظاہر ہے پیدا ہوا. ابھی میں سر کا ایک کورس کر رہا تھا. سر اس میں یہی کہہ رہے تھے کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے جو ضروری چیز ہوتی ہے نا، سب سے ضروری وہ ہوتا ہے آپ کا ارادہ. آپ ارادہ کرتے ہو ایک قدم آگے ہو جاتے ہو، آپ ارادہ کرتے ہو ایک قدم پیچھے. ابھی یہ سر نے لائن بولی تھوڑی دیر پہلے آپ کا جب میسج ہے، تو میں نے دیکھا، شوق ہوا اور میں نے ارادہ کر لیا. تو شوق تھا، پھر ارادہ ہوا. ارادہ جب انسان کر لیتا ہے تو سر ریحان اللہ والا صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ ارادہ کرتے ہو تو لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ وہ کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے میں سر سے ملا، یہ بھی لا آف اٹریکشن تھی، میری جستجو تھی میرا. اسی طرح ترکی کے حوالے سے مجھے جانے کا بڑا شوق تھا، اور شوق تھا یہ دیکھنے کا کہ یار گلیاں صاف ستھری بھی ہوتی ہیں. شوق تھا یہ دیکھنے کا کہ یار ہر بندہ اپنے کام سے کام ہے اور چاہ رہا ہے. کسی کو کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کسی کو کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی نہیں. کوئی کچھ پہنے، کچھ کھائے، کچھ پیے. کون کس کے پاس کھڑا ہے، کون کس کے پاس کھڑی ہے. تو یہ چیزیں ڈراموں میں نے دیکھی، ترکش ڈراموں میں، اور مجھے جانے کا شوق تھا اس لیے کہ میں جاؤں. تو اتنا شوق تھا، لیکن اس قدر میں ادھر گل مل جاؤں گا اس کا اندازہ نہیں تھا. اور یہ بھی نہیں تھا اندازہ کہ یہ ترکی میرے نام کے ساتھ ترکی والا کی پہچان ہی بن جائے گی ترکی. تو خیر اس وجہ سے مجھے جانے کا اشتیاق ہوا، میں گیا ادھر. میں 3 سال 1 دن رہا ہوں استانبول میں. اس کے علاوہ باقی جو 2 میں ترکی کے مختلف شہروں میں ٹھہرا ہوں. تو پورا ترکی جی عزیز. جی، تو آپ ترکی زبان سیکھ گئے ہیں، اور وہاں جب آپ رہتے تھے تو آپ پاکستانی ہوئے، ان کو کیسے گائیڈ کرتے ہو، کیسے آپ مینج کرتے ہو، کیسے آپ نے وہ 3 سال گزارے؟ کیا اچھے گزرے، یا مطلب ماحول کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ ماحول تو ادھر کا بڑا اچھا ہے عزیز، اور وقت اچھا ہی ہوتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے. ایک دن ہوتا ہے کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے، کسی کے لیے برا ہوتا ہے. اور اچھا برا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، انسان کے اندر کے ماحول پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے بیٹے، کہ انسان کیا سوچتا ہے، کیسا محسوس کرتا ہے. خود پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے. انسان کے جو خیالات ہیں یہ اس کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. انسان کے جو اندر کے خیالات ہیں وہ اسے یہ چیز محسوس کروا رہے ہوتے ہیں کہ ماحول اچھا ہے یا برا. ویسے ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماحول اچھا ہے. جو پہلے میں نے بتا دیا استانبول رہا ہوں میں، تو اس کے بعد باقی بھی سب ٹھیک ہی الحمدللہ. ایمانت داری ان میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے. 3 سالوں میں نے 2 فقیر دیکھے ہیں ادھر. فقیر بھی کوئی نہیں دیکھنے کو ملتا، اور وہ بھی فقیر کوئی ترک نہیں تھے، دوسرے ملکوں کے تھے. تو ترکی جا کے زبان سیکھی میں نے. اس سے پہلے مجھے ترکی زبان کا ایک لفظ تک بھی نہیں تھا آتا. جب ترکی انٹر ہوا تو پہلے ہی ایک دوست سے ملاقات ہوئی. اس نے کچھ گنتی کے 2-3 لفظ سکھا دی، وہ سیکھے. اس کے بعد کام کرنا تھا تو مجھے ضروری لگا کہ مجھے اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں زبان سیکھوں. تو ظاہر ہے گیا تھا، زندہ رہنا تھا، زبان سیکھنی پڑی. سیکھی. سر فرما رہے تھے کہ اگر آپ نے جاپنی سیکھنی ہے تو 6 ماہ جا کے جاپان رہیں تو آپ کو جاپنیز آ جائے گی. سیم اسی طرح مجھے انگلش تو اتنی نہیں آتی، بلکہ آتی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ترکش مجھے آ گئی. سر کہتے تھے ترکی سیکھ لی لیکن انگلش نہیں سیکھی. ترکی جا کے رہا ہوں 3 سال. ادھر ڈو اور ڈائی والا کام تھا، کرو یا مرو. تو پھر میں نے توجہ کی تو الحمدللہ ترکش میں سیکھ گیا. ان قریب آپ دیکھو گے کہ رانا زاہد ترکی والا ترکش زبان میں ترکش لوگوں کے انٹرویوز کر رہا ہوگا، اور یہ میں نے ایک پلان ترتیب دیا ہے. ان قریب میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. اور ریحان فاؤنڈیشن کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ترکش انٹرویو ہوگا. میری ایک بندے کے ساتھ کمٹ تھی، لیکن کوئی مسئلہ بنا اس سے پرسوں،
نہیں ہو سکی بات چیت، ورنہ ترکش انٹرویو اب تک آ چکا ہوتا۔ اب کرتا ہوں لوگوں کو دوبارہ کانٹیکٹ، اور انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے۔ تو اس طرح میں نے ترکش زبان سیکھی ادھر جا کے ضرورت محسوس ہونے کے تحت۔ اس کے بعد پاکستانیوں کو میں نے دیکھا ادھر کہ سر ریحان اللہ والا صاحب جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم سیکھتے نہیں، اپنی زندگی میں ویلیو نہیں ایڈ کرتے، اپنے سکلز میں اضافہ نہیں کرتے، ہم جہاں ہیں جیسے ہیں اسی حال میں خوش رہتے ہیں اور اسی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور بڑے جناب ہم ہوتے ہیں کہ جی بس جی بس، اس سے آگے کچھ نہیں۔ ہم اسی طرح کولو کے بیل والی میں مثال دینا چاہوں گا کہ گھر سے کام پہ اور کام سے گھر، اسی چکر میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں، اور اپنے آپ اپنی آمدنی میں اضافہ نہیں کر پا رہے ہوتے، کس وجہ سے کہ اپنے ہم سکلز جو ہے نا وہ نہیں ڈیولپ کرتے، ہم کچھ سیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اور کولو کے بیل کی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ وہ بھی بیچارہ آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے، سارا دن کولو کے آگے جوتا جاتا ہے، اور وہ تصور کر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے دنیا فتح کر لی، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ آ گیا ہوں۔ تو آپ کے گاؤں میں بھی شاید یہ چیز ہوتی ہو کولو والی یا بیل والی، تو وہ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی جاتی ہے تو بیچارہ ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سٹوری ہے ایک اس پاکستانی کی جو اپنی زندگی میں کوئی سکلز نہیں سیکھتا، اپنے سمیت بات کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اور اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے۔ ادھر جا کے بھی لوگ موبائل تو اچھا لے لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس پہ گانے جو ہیں اپنی مرضی کے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دکھی سے گانے سن لیجیے، ہر بندہ اپنی زبان میں دکھی سے گانے لگا کے اچھا موبائل اچھی ہینڈ فری لے کے، تو اس نکر میں خوش رضائی میں ہر بندہ اسی طرح۔ تو زبان کسی نے نہیں سیکھی، مجھ سے کافی زیادہ پہلے کے گئے ہوئے لوگ جن سے میں پوچھتا تھا یار اس سے کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، بعد میں اللہ کا فضل ہوا کہ میں نے اس قدر زبان سیکھی کہ مجھے لگا کہ میں نے اب پاکستانیوں کی مدد بھی کرنی ہے، تو پھر ان کی ترجمانی بھی کرتا تھا میں، تو ٹرانسلیٹر کے طور پہ بھی پھر ادھر تھا، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے فون ملا کے دے دیتا تھا، یہاں تک نہیں تھا پتا ہوتا کہ جناب باس سے کیسے کہنا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا بریک، تو وہ سارے کہتے تھے ذرا یہ بات کیجیے گا میرے باس سے، تو اس طرح پہ تو سارا کچھ کیا الحمدللہ، اس طرح زبان بھی سیکھی، اس طرح ادھر رہا میں۔ جاتے جب میں گیا تھا تب میں ہوم ڈلیوری کا کام کرتا تھا موٹر سائیکل پہ، استانبول کی گلی گلی کا پتہ ہے مجھے اپنے علاقہ جو دوست لیونٹ ہے، اور اسی علاقے میں ترکی کی سب سے اونچی بلڈنگ بھی ہے۔ تو جا کے شروع میں وہ کیا، پھر میں اسی فرنچائز آئی گاز کمپنی کا میں سپروائزن کرنے لگ گیا، سپروائزر ہو گیا، اور اس کے علاوہ میں پھر ادھر یوٹیوب پہ ولاگنگ بھی کرتا رہا، پھر پاکستانیوں کی ترجمانی تو ساتھ چل ہی رہی تھی، ان کی مدد تو میں کر ہی رہا تھا، ہیلتھ سینٹر میں چلا رہا تھا، لیکن ہیلتھ سینٹر ذرا تھوڑا سا مختلف تھا، جیسا سر ریحان اللہ والا صاحب نے بنا کے دیا اس جیسا نہیں تھا، یہ تو اور چیز ہے، وہ اور چیز تھی۔ تو اس سے ریحان ہیلتھ سینٹر میں جب سے آیا ہوں کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور مزید کافی چیزیں جاننے کو ملی۔ تو یہ تھا سارا میرا طریقہ کار ادھر رہنے کا، ادھر کام کرنے کا۔ ادھر رہ کے میں نے وائٹ بورڈ رکھا ہوا تھا پاکستانیوں کو جو سیکھنا چاہتے تھے، پہلے تو میں اویئرنیس دیتا تھا آگاہی کہ یار زبان کے بغیر کچھ نہیں، کچھ سیکھو کرو، تو ایک طرح کا میں تھوڑا بہت چھوٹا موٹا موٹیویشنل اسپیکر بھی تھا ترکی کا پاکستانیوں کے لیے، اور ان کو زبان سکھاتا تھا، ان کو ہر وہ چیز جس طرح کی بھی میری مدد چاہیے ہوتی تھی تو میں کرتا تھا۔ جی عزیز۔ جی زبردست۔ تو ایک میرے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے کہ کیا آپ ترکی میں کوئی گانا کوئی جملہ بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں ترکش زبان میں کچھ؟ جی جی، ترکش زبان میں گانا بھی آتا ہے، ترکش زبان آتی ہے تو پھر ظاہر ہے گانا بھی آتا ہوگا، سنا، اور گانے بھی اسی وجہ سے سنے کہ مجھے ترکش زبان آ جائے، کیونکہ ترکش میری زبان نہیں ہے، اور اس کے ایسے ایسے فکرے ہیں کہ جو تھکا دیتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ یہ زبان پہ چڑھ کیوں نہیں۔ تو اس سلسلے میں نے پھر تھوڑی سی مدد گانوں سے بھی لی، جن میں سے ایک گانا مجھے یاد کوئی رومانٹک سننا چاہتے ہو، کوئی ریپ والا یا کس طرح کا بتاؤ مجھے، کوئی دکھی والا کون سا؟ کوئی بھی آپ، دکھی والا کوئی بھی آپ گاتا ہے جو آپ اچھے سے گا سکتے ہو یا بتا نہیں، سکتے ہیں؟ گا تو سارے اچھے ہی لیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں گانا ایک ہے ادھر ریپ کے حوالے سے تو میں سنا دیتا ہوں، یا چلو رومانٹک سناتا ہوں، کہتا ہے
bir sevda geçti başımda, geçti gitti bir sürü yalanda. Yaşatır hayat yarasıyla, kalan kalbim yarasıyla. Ne kadar iyi olur sevgi bize, yasak olasa ya da uzak olasa. Ne isterim Allah'tan. Hayatı bir gün güler elbet, bana döner elbet. Güle bir sen yenin seninle. Ben sevdanın her halinin, mugalibini, galibini, anlaca yaşayınca seninle. Herkesten huzur dilerim, bir senden yeni dönerim. Ne verettiğin yemindi. Anlarsın. جی ابھی اس کی میں نے کیا وہی کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے سے؟ وہ کہتا ہے بیر سیودا گچتی باشندہ، ہائے ہائے، کہ ایک پیار کرنے والی محبوبہ شروع میں ہی چھوڑ کے چلی گئی. ایک پیار کرنے والی محبوبہ گچتی نکل گئی دماغ سے. بیر سیودا گچتی باشندہ گچتی گچتی بیر سرو یا لندہ، اس نے ایک جھوٹ بولا اور سب کچھ ختم کر دیا. یا شتیر حیات یا رسیلہ، میری زندگی میں اتنے زخم بھر گئی. کھلان کھلبیم یا رسیلہ، اب جتنی دیر میں زندہ رہوں گا زخموں کے ساتھ زندہ رہوں گا. نکدار ای اولور سیدگی بیزے یسا کولا سا یا دوزا کولا سا، ہمارے لیے کتنا بہتر ہو یا تو تم میرے قریب ہو جاؤ یا مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ. یسا کولا سا یا دوزا کولا سا، نے اس تریم اللہ تعالی، خدا کے لیے کیا چاہتی ہو بتا دو مجھے. حیات بھی بیر گن گلے ریلی بت بنا دن ریلی بت، خدا کے لیے زندگی جیسے پہلے تھی پھولوں کی طرح اسی طرح واپس لوٹاؤ تم. دونر ریلیبت بنا گلے ریلیبت، گلے بھی سین یعنی سینلے، کہ پھولوں کی طرح میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں. بین سیف دان ان ہر حال ان، میں تمہارے ساتھ جیسے بھی ہے گزارا کر لوں گا. پہلے گلا کر رہا ہے اب اس کے ترلے کر رہا ہے. میں تمہارے ساتھ جیسے بھی ہے گزارا کر لوں گا. بین سیف دان ان ہر حال ان مغالب غالب ان لجیں یشین جا سینین لے، تم جیسی بھی ہو جو بھی کہو گی میں کروں گا. میرے ساتھ تمہارے ساتھ گزارا کر لوں گا، بس تم واپس آ جاؤ اور سمجھ جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ہر کیسن عذر دلرم بیر سین دن یعنی دنرم، سب سے میں معافی چاہتا ہوں جس کا دل دکھایا اور تمہارے ساتھ پہلے والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ہر کیسن عذر دلرم بیر سین دن یعنی دنرم نیورتین یمین دے، اور تم کیا چاہتی ہو مجھ سے قسم لے لو میں تمہارا ہوں. انلرسن، سمجھنے کی کوشش کرو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. انلرسن. جی عزیز. جی زبردست، آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے کو ہمیں گانا بھی بتایا اس کی. میں نے بھی کہا زبردست غزل تھا. جو میں اب کوشچن کرنے والا ہوں وہ ہے آپ کی باڈی فٹنس کے بارے میں، کہ آپ عام لائف میں اپنے آپ کو کیسے مینج رکھتے ہو، یہ باڈی وغیرہ اس کی فٹنس کا کیسے خیال رکھتے ہو؟ صحیح عزیز، باڈی کے متعلق بیٹا سوال یہ جو آپ نے کیا بڑا اچھا کیا، زبردست. باڈی کو میں نے فٹ رکھا ہوا ہے تھوڑا سا. میری ایک اپنی تھیوری ہے، میرا ایک اپنا انداز ہے، اور اس کو فٹ میں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ بچپن میں ہی میں 12 سال کی عمر سے پریکٹیکل لائف میں ہوں، اور پریکٹیکل لائف میری کی جو ہے نا اس کی عمر ہے 26 سال 2021 میں. تو 26 سال ہو گئے مجھے پریکٹیکل لائف میں، اور میں نے بڑے زندگی کے نشے و فراز دیکھے ہیں. ہر انسان دیکھتے ہیں. ہم ذرا گاؤں کے ہیں اور کم پڑھے لکھے اور غریب فیملی سے، اور اوپر سے ہماری جناب راجپوت فیملی سے تعلق ہے، اور آکڑ بھی بڑی ہوتی ہے ہماری نا بڑی ایک جناب ہوتا ہے کہ ہم یہ ہیں جی میں کچھ ہو نہ ہو. تو یہ آکڑ بھی اور یہ جناب غربت کے لمحات بھی، اور چھوٹی عمر میں کام بھی جب سمجھ بوجھ نہ ہو، تو میں بھی نا بالکل آپ ہی کی طرح گھبرا جایا کرتا تھا جیسے آپ گھبرا جاتے ہو. آپ پریشان ہو جاتے ہو، پتہ نہیں اب ہوگا کیا. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. تو یہ ساری چیزیں میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی ہیں اپنے تجربے سے. تو بیٹا فٹنس کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے میں اس کے بجائے پریشان ہونے کے نا اس کے متعلق سوچتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. اور یہ کہہ لو کہ تھوڑا سا لکھ بھی لیتا ہوں کہ مسئلہ تو یہ ہو گیا، اب اسے حل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے،
अब परेशान बैठे रहने से तो मसला हल नहीं ना होगा, तो फिर उसका मैं हल ढूंढ लेता हूँ। और एक ये वाला स्टाइल मुझे एक ट्रेनिंग में सिखाया गया था, ये वाला, किसी ने कहा ऐसे करो, मैंने ऐसे किया, उसने कहा अब ऐसे करो, और मसले की तरफ देखो और जमा तफरीक दो, मसला हल हो जाएगा, समझ गए। तो ये ट्रेनिंग ली थी मैंने दी पावर ऑफ चेंज मिस्टर विशन जवन्ना साहब से सन 2006 में। तो इस तरह की ट्रेनिंग दे के अपने आप को मैंने काफ़ी चेंज किया। कासिम अली शाह साहब तो अब मंजरेआम पे आए, ये मिस्टर विशन जवन्ना साहब थे थाईलैंड के, उनकी ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग ली थी दी पावर ऑफ चेंज, उसमें ये चीज़ सीखी थी। अच्छा, उसके अलावा परेशानी जब भी आती है ना, तो जैसे कपड़ों पे धूल मट्टी लग जाए तो आप क्या करते हो? अगर आपके कंधे पे थोड़ी सी मट्टी लग जाए क्या करते हो, जरा करके दिखाना। ऐसे कर। इस तरह मैं परेशानी को झाड़ देता हूँ, टेंशन को झाड़ देता हूँ, और ऐसे ऐसे किया, फर्क देखा जाएगा जो होगा। ये मेरा एक अंदाज है। इसलिए कि परेशानी तो आया, अब आपसे सर पे सवार कर लिया तो इसने मुझे बूढ़ा कर देना, ठीक है। जी। तो परेशानी अपनी जगह रहती है, लेकिन परेशानी पे परेशान होने से ना मसले का हल नहीं निकलता, वो ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, उसका हल निकालो, परेशानी अपनी जगह बरकरार है। तो भाई एक तो ये चीज़ है कि मैं अपने आप को हमेशा खुश रखता हूँ। मैं अपने आप को हर वो कोशिश करता हूँ कि मैं खुश रहूँ, और अपने आप को ही नहीं, मुझसे जुड़े लोग जो भी हैं, मैं जब देख लूँ, मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मैं देखता था कि मेरी अम्मी ज़रा परेशान है थोड़ी सी, ये वो, तो मैं उनके करीब होके जाके कहता था ए, ये एक गाना है, और गा के भी सुनाना और कहना ये आपने सुना हुआ है। तो 2-4 मिनट के लिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाने में कहना नहीं पुत्र, मैंने कहाँ से सुना है। फिर इसी तरह जनाब मेरे अब्बा जी मरहूम राना मकसूद रहमतुल्लाह अलैह, तो हाँ, उनको मैंने देखना, तो मैंने उनके साथ मेरा बड़ा दोस्ताना माहौल था। और ये आदत मुझे उनसे मिली है, अपने अब्बा हजूर से रहमतुल्लाह अलैह से, कि वो खुश रहते थे और खुशी को ज़्यादा तरजीह देते थे, बड़े खुश मिजाज थे। तो भाई ये है कि अजीज़ के मैं ना अपने आप को खुश रखता हूँ। तो मैंने उनसे भी जाके देखना अब्बा जी परेशान है, तो मैंने जनाब किसी फिल्म के मौजूद पर डिस्कस शुरू कर देनी, हालांकि वो परेशान है, और उन्हें फिर हल भी ढूंढ के देता। तो मैं परेशानी को जैसे लोग कपड़े झाड़ देते हैं ना, इस तरह झाड़ता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी दिमागी उम्र कम है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी दिमाग की उम्र कम है, मेरी उम्र तो बढ़ गई। अब उस दिमागी उम्र कम होने की वजह से अजीज मेरी ज़िंदगी पे जो असरात मुरतब हुए हैं वो ये हैं कि भाई उसका असर मेरी बॉडी पे भी है। अब मैं टेंशन को अपने ऊपर सवार कर लूँ और बुजुर्गी में चला जाऊँ, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं ना। मेरे दोस्त जो मुझसे छोटे हैं 2-2 3-3 साल, ठीक है, देखने में क्या आता है कि उनकी दाढ़ी, उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और दाढ़ी तो कितनी ज़्यादा सफ़ेद हो गई है, हैं? और जिनको मैंने अपने हाथ से ट्रेन किया है, किसी को ड्राइविंग के शोबे में, किसी को दर्जी के शोबे में, किसी को किस तरह, तो वो बेचारे जो है ना टेंशन ऊपर सवार करके हो गए। टेंशन मुझे भी आती है ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैं ऊपर नहीं सवार करता। इसके अलावा मुझे जहाँ मौका मिल जाए, मुझे कोई देखने वाला ना हो, मेरे को आसपास ना हो। आपको भी बता दूं, आप जब ऑफिस में नहीं थे होते, बाहर होते थे, तो मैं देखता था कि ऑफिस का फर्श बड़ा नीट एंड क्लीन है, तो मैं उधर ही एक्सरसाइज के लिए शुरू हो जाता था। उधर ही जनाब दंड बैठते हैं, टिप्स ये वो। तो मुझे तो मौका चाहिए, यहाँ तो कहीं घास लगी हो, ग्राउंड हो, कोई मुझे कोई देखने वाला हो या ना हो, मैंने शुरू हो जाना। जैसे सर ने ज़मीन अपनी पे भेजा हुआ था मुझे जंगशाही अलजी झील में, तो वो खुला मैदान था, वो तो मेरे लिए जनाब, मैं उधर जाके टार्जन बन गया, ठीक है। दौड़ें लगानी, जिमनास्टिक की है मैंने उधर, जिसकी वीडियोस भी संतोष कुमार ने रिकॉर्ड की। तो मुझे एक तो प्रॉपर एक्सरसाइज का तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन जहाँ मिलता है मैं वो मौका छोड़ता नहीं हूँ। अभी तक मैं अपने आप को खिलाड़ी समझता हूँ, और समझता हूँ तो इस वजह से मैं अपने आप को फिट रखने की भी कोशिश करता हूँ। और फिट इसलिए मैं रखता हूँ कि मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमारे पापा के डौले ऐसे हैं, हमारे पापा के पेट से 6 पैक हैं। और ये एक सुन्नत भी है अपने आप को फिट रखना, और हर वक्त तैयार रहना। तो भाई अल्लाह की जो दी हुई नेमतें हैं उनकी कदर करनी चाहिए। उनमें से एक सेहत, बेहतरीन यानी बड़ी सारी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, वो है सेहत। सेहत की कदर करनी चाहिए। हमारे इस्लाम में अगर देखें, शराब को हराम करार दिया गया है, तो क्यों दिया गया है? कि इंसान की सेहत के लिए ठीक नहीं है।
مسلمان کی بات نہیں، انسان کی بات کر رہا ہوں، انسان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر کم کھانے کو ترجیح دی گئی ہے کہ کم کھانا چاہیے، تو اس لیے کہ ایک انسان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ اور خنزیر کا گوشت حرام ہے کس لیے کہ اس کو ٹچ کرنے سے ہی اتنے جراثیم لگ جاتے ہیں آپ کو کہ جو آپ کی صحت کو خراب کر رہے ہیں، تو اس کے گوشت کو حرام قرار اس لیے اسلام نے دیا کہ انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، مسلمان کی بات نہیں۔ تو جو بھی عمل کر لے گا وہ ٹھیک رہے گا۔ تو میں ترکی بھی گیا ہوں، تو ادھر جا کے حالانکہ حلال چیزیں ہیں ساری، مطیب اردوان بڑا کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں بڑی احتیاط کرتا تھا کہ یار یورپ ساتھ لگتا ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ تو پھر مجھے کسی نے سمجھایا ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ایزی ہو کے یہاں کھانا پینا کرو، حلال چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں ایکسرسائز کرتا ہوں ایک تو، سب سے پہلی بات میں خوش رہتا ہوں، اور خوش رہتا نہیں دوسروں کو کرتا ہوں۔ ابھی کل کی بات سن لو، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، اس طرح میں خوش رکھتا ہوں کہ میں وہ جو فرنچ فرائز ہوتے ہیں آلو کے، ایک لڑکا ادھر ریڑھی پہ گلی میں بیچ رہا تھا، تو میں اس کے پاس گیا تو بڑا وہ نا چپ کر کے اس طرح لگا فرائز بنانے میں مشغول اور مصروف، مشغول ترکی کا لفظ ہے۔ اچھا، تو بڑا اداس تھا وہ لگا ہوا، تو میں نے جاتے ساری میں نے کہا بھائی جان یہ فرنچ فرائز دینا، جب وہ دینے لگا تو میں نے ایسے آگے جولی کر دی، اس میں ڈال دی۔ اب یہ میری حرکت میری عمر کے حساب سے مجھے زیب نہیں دیتی ابھی، لیکن میں نے اس لیے کیا کہ وہ تھوڑا مسکرا دے، اور وہ ہنسنے لگا۔ تو عزیز میرے اس عمل سے کچھ نہیں گیا، لیکن وہ تقریباً 2-3 منٹ جتنی دیر میں ادھر کھڑا رہا وہ مسکراتا رہا اور مجھے دیکھتا رہا کہ بھائی جان کی عمر دیکھو اور اس کی شرارت دیکھو۔ تو اس شرارت کرنے سے میرا کچھ نہیں گیا، مجھے خوشی ہوئی کہ وہ نوجوان خوش ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ وجہ کیا کہ میں نے ایک ہلکی سی شرارت کی۔ اب اس سے نہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے میں اسے نیچا دکھاؤں یا کوئی اس طرح۔ تو میں اس طرح کے کام اپنے اوپر بھی لاگو کرتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی اس چیز کے عینی شاہد ہو کہ آپ کو بھی جب کوئی پریشانی آتی تھی تو میں یہی کہتا تھا بیٹا ایزی ہو جاؤ، آرام سے آرام سے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی قیامت نہیں آتی، بوڑھے ہو جاؤ۔ اور پچھلے کوئی یہ جو رواں سال ہے، اسی سال میں زندگی میں پہلی دفعہ سنجیدہ ہوا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ، اور میری داڑھی میں ادھر 3-4 بال سفید آ گئے ہیں اور 3-4 ادھر آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کوئی نہیں، سنجیدگی کا کچھ تو اثر ہوا نا، ٹھیک ہے۔ تو سنجیدگی ٹھیک ہے، میرا ایک اپنا انداز ہے، اختلاف رائے کوئی بھی رکھ سکتا ہے، ہر کسی کو حق ہے، میں لہٰذا خوش رہتا ہوں، خوشی کو ترجیح دیتا ہوں، ٹینشن آئے تو اس طرح جھاڑ دیتا ہوں جس طرح کپڑوں کے دھول مٹی۔ یہ میرا انداز ہے، جہاں موقع ملے ایکسرسائز کا میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے دیکھ لینا، میں جہاں بھی جاؤں میں اپنی طرح کے بندے ڈھونڈ لیتا ہوں کہ یار اسپورٹس سے متعلقہ کون۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ تو بھول ہی گیا، میں ہر اس بندے سے بات چیت تو کرتا ہوں لیکن تعلق نہیں قائم کرتا، کوئی دوستی آگے نہیں بڑھاتا، ہر اس بندے سے جو میری طرح کا نہ ہو، جو میری طرح ہم خیال نہ ہو کس چیز میں۔ اگر وہ اسموکر ہے تو میں نے اس سے بات چیت چھوڑ دینی، ختم کر دیں۔ زندگی میں مجھے بھی کئی دوست ایسے ملے جو سگریٹ پیتے تھے، یہاں تک کہ 1-2 دفعہ میں نے انہیں شراب پیتے بھی دیکھا۔ میرا جو باربر تھا کرسچن تھا، نائی جو ہے، میں اس کے پاس داڑھی سیٹ کروانے گیا، وہ شراب پی رہا، مجھے کہتا ہے شراب پیو، میں نے اسے منع کیا، اس نے اصرار کیا، میں نے اس کی دکان میں جانا چھوڑا، اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، اور آج تک پتہ قتل کیا اس سے کہ میں نے کہا یہ کیا بات کر دی تم۔ اسی طرح ایک لڑکے نے مجھے سگریٹ کا کہہ دیا، میں نے اسے منع کیا، میں نے کہا مجھے نہیں کہنا، اس نے مذاق میں پھر کہہ دیا، اس سے بھی تعلق ختم ہے۔ تو میں ہر اس بندے سے تعلق ہی ختم کر دیتا ہوں جس سے مجھے خطرہ ہو کہ یہ کسی بری چیز میں مجھے مبتلا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے میرا ایک اپنا انداز، یہ ہے میرا اپنا لائف سٹائل۔ کراٹے کے حوالے سے ابھی تک بھی میں تھوڑی بہت جو ہے کوشش کرتا رہتا ہوں، ایکسرسائز کر لیتا ہوں جناب، تھوڑے بہت جو کاٹے ہوتے ہیں فائٹ وغیرہ وہ کرتا ہوں۔ تو یہ میری تھوڑی سی فٹنس کا راز، پہلے ورگی جیسی تو نہیں رہی جب میں آپ کی عمر میں تھا، تو ابھی بھی الحمدللہ کچھ بہتر ہے۔ جی عزیز، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج جو اب کوشچن کرنے والا ہوں وہ ہے کہ آپ نے ریان فاؤنڈیشن اور سر رضوان سے آپ نے کیا سیکھا، آپ کی نالج میں کیا فرق آیا ہے؟ صحیح، ادھر کیونکہ میں ریحان فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوں ادھر آیا ہوا، تو ان کے پاس سر نے مجھے بھیجا ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا دماغ
कारोबारी तो बिल्कुल ही नहीं है, कारोबार में चलता ही नहीं। और सिंध के आज ऐसे कराची में, तो क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल और था, मेरा तरीकाकार और था, तो मुझे मजीद समझ ना लगे। फिर सर ने मुझे इधर इसलिए भेजा कि मैं इधर आके कारोबार करना। फैक्ट्री को मैं समझता था को बहुत बड़ी जगह चाहिए, ये वो। इधर आया हूँ तो देखा है कि फैक्ट्री छोटे पैमाने पे भी लग सकती है, बंदा करने वाला हो। मशीनरी को इन्होंने इंतहाई छोटा कर दिया। और इसके अलावा भाई मैंने अब तक सोप बनाना सीखा, सरफ बनाना सीखा, और कल मैंने कैंडीज का एक्सपेरिमेंट करवाया, लेकिन उससे मुझे अभी बुरा असर नहीं है। कैंडीज बनाई हैं और कल की मैंने इतनी ज़्यादा खाई, मैं भाग के फैक्ट्री से बाहर आया हूँ, यार छोड़ दो, दफा करो, तुम तो मोटे हो जाओ, इतना मीठा खा रहे हो। तो मैंने ज़बरदस्ती अपने हाथ पर रोका और मैं इधर आके ऑफिस में बैठ गया हूँ। यार यहाँ तो ये कैंडीज छुपा दो, मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है। यहाँ मैं फिर ऑफिस में बैठ रहा हूँ। तो अब तक की जो मेरी अचीवमेंट है, इधर 1 माह होने को है, मुझे साबुन बनाना सीख गया हूँ, सरफ बनाना सीख गया हूँ, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हैंड सैनिटाइजर भी सीख लूँगा कुछ ही दिनों में। और फिर जैसे सर कहेंगे वैसे हो जाएगा। जी अजीज। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अब एक ज़बरदस्त और अच्छा मैसेज देना चाहें नाजरीन को, ताकि वो उस पर अमल करें या उसको फॉलो करें तो कुछ उनको फ़ायदा हो, ऐसा मैसेज देना चाहें। सही अजीज, मेरा मैसेज ज़्यादातर यही होता है कि सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में एक गोल बनाएं, एक टारगेट बनाएं। अजीज, आपको इधर से रवाना किया जाता है कि आप मिट्टी चले जाओ। तो ये आप तो पहले इरादा करोगे कि मैंने मिट्टी जाना है, उसके बाद आपने गोल बना लिया कि मैंने मिट्टी जाना ही जाना। अब जब तक आप मिट्टी नहीं पहुंच जाते, आपके जहन में ईमानदारी से बताना एक ही बात गर्दिश करेगी कि नहीं करेगी, मैंने मिट्टी जाना, मैंने मिट्टी जाना, मैंने मिट्टी जाना। आप चांद गाड़ी में यानी कि ऑटो रिक्शा में बैठे हो, आपके जहन में वही बात। आप आगे रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हो, ट्रेन में बैठे हो, जहन में वही बात। आप मिट्टी शहर पहुंचे हो तो जहन में वही बात। और जब तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, आपके जहन में वही बात बार बार गर्दिश करेगी कि मैंने इस जगह पहुंचना है। तो जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, जहां आपने अपना गोल सेट किया होता है, वो आपको बेकरार रखता है, बेचैन रखता है। तो आपके सुनने वालों के लिए, आपके देखने वालों के लिए और आपके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि ज़िंदगी में एक गोल बनाएं, गोल सेट करें। और जब आप गोल बना के गोल सेट कर लेते हो, तो फिर वो आपको रुकने नहीं देता। आपके जहन में बार बार उस चीज़ की जो है ना गर्दिश शुरू हो जाती है। ये जो मैंने गाना आपको तुर्की में सुना दिया, ये बेटा एक ही रात में, एक ही दिन में याद नहीं हुआ। गाना, और वो भी तुर्किश ज़ुबान में। इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़ी है। मैंने गोल बनाया। मैंने किस लिए गोल बनाया कि मेरी ज़ुबान पे रवानगी आए। ठीक है, अब आपकी जो सिंधी है, आप एक लाइन बोलो, आपने क्लैशनकोफ की रफ्तार से बोल देनी है, मुझसे नहीं बोली जानी। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वही लाइन मुझे 1 हफ्ते के लिए दे दो तो 1 हफ्ता लगेगा, मैं आपकी तरह बोल दूंगा। ठीक है। तो भाई बात ये है कि सर का मैं कोर्स कर रहा था कल, एक दानिश ट्रेनर है, तो उन्होंने कहा कि हम इस काम में रहते हैं कि हमने काम को ख़त्म करना है, और इस चक्रों में हम काम शुरू ही नहीं करते। हमें ये करना चाहिए कि हमने काम शुरू करना है, तो फिर काम शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा। तो भाई ज़िंदगी में गोल बनाएं, टारगेट बनाएं, और टारगेट बनाने के बाद आप उस पर अमल दरामद शुरू कर दें, और एक डेडलाइन बनाएं कि 1 साल में मैंने ये हासिल करना है। तो फिर वो आपको उतनी देर बेचैन रखेगा, और उतनी देर 1 साल जैसे जैसे उसकी डेडलाइन करीब आएगी, आपको परेशान भी करेगा कि हाँ आपने ये करना है, और आप वो करोगे इंशाल्लाह ताला। तो टारगेट, गोल, एम, ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान की होनी चाहिए। उसके बाद आप अमल करो, और अमल के हवाले से हज़रत लामा इकबाल, डॉक्टर लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह भाई, आपने टाइम दिया और अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई, एक आखिर में एक अच्छा मैसेज भी दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे भाई राना दायद वाला गुजरा वाला से, जिसने हमें टाइम दिया और हमने कन्वर्सेशन की, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।
بہت شکریہ تھینک جی، یو بھائی. اللہ حافظ.